آپ نے بھی پاکستان کا بجٹ دیکھا ہوگا اور اس بجٹ کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے بجٹ ڈیفیسٹ اور اس کے ساتھ ہماری لاس میکنگ اینٹیز. آپ کا عالمی سطح پر تجربہ ہے, آپ ٹرن اراؤنڈ اسپیشلسٹ تصور ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ کمپنیاں جو خسارے میں چل رہی ہوں آپ ان کو منافع بخش بنانے کے اندر بہت امپورٹنٹ آپ نے رول پلے کیا اور سکسیس سٹوری اس حوالے سے آپ نے قائم کی. تو پاکستان کی جو کمپنیاں جو سالانہ 1000 ارب سے زیادہ کا نقصان کرتی ہیں اور اس کا بوجھ عام آدمی برداشت کرتا ہے, سر ان کو ہم کیسے ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں؟ فرسٹ آف آل جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. جہاں تک بات ہے کہ اس کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کرنا ہے, سب سے پہلے تو یہ کہ ایک ویژن ہونی چاہیے, ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پرپس کیا ہے. اس کے بعد ہی بات ہو سکتی ہے کہ کاسٹ کٹنگ کیسے ہونی چاہیے, ڈیفیسٹس کو مینیج کیسے کرنا چاہیے. تو ابھی تک تو کوئی ایسی کلیئرٹی نہیں نظر آئی کہ جو کہہ سکیں کہ یہ ہماری ویژن ہے, یہ دیز آر دا میٹرکس وی ٹرائنگ ٹو اچیو. کیونکہ جب بھی کسی طرح سے بھی آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کے کچھ نہ کچھ جو ہے سکسیس کرائٹیریاز ہونے چاہیے. یقیناً. تو اگر وہ کرائٹیریاز اسٹیبلش نہیں ہوئے فرسٹ آف آل, اور اس کے بعد اگر وہ کلیئر ہی نہیں ہیں, تو آپ کبھی کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایکشنز آپ لے رہے ہیں, جو اسٹریٹجیز آپ نے ڈیولپ کی ہیں وہ ویلڈ ہیں کہ نہیں, بالکل ٹھیک, وہ سکسیزفل ہیں کہ نہیں. پھر تو بات وہی آ جاتی ہے جو ہے ہم بھی نعرے لگائیں گے, باقی سب بھی نعرے لگائیں گے. پی آئی ہو, پاکستان اسٹیل مل ہو, پاکستان ریلوے ہو, بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں ہو, ان تمام جگہوں کے اوپر خسارے کی ایک بڑی داستان ہے. ہزاروں اربوں کا ہم خسارہ کر چکے اور ہر سال ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کمپنیوں کے اندر ایسا پوٹینشل ہے کہ اگر ہم نے کچھ اچھی اسٹریٹجی بنائی ہوتی, یہ کون سا ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کیا ہوتا کہ ہم ان کو پرائیویٹائز کیے بغیر ان کو پروفیٹیبل کر سکتے تھے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اب معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہر صورت ان کی آپ اونے پونے دام جیسے ہو سکتا ہے ان کی نجکاری کریں اور خود ان سے جان چھڑا لیں؟ کیا تجویز کرتے ہیں آپ؟ جو بالکل یہ پروفیٹیبل ہو سکتی ہیں. دیر آر اے لاٹ آف کمپنیز آؤٹ دیر جو ان سے بھی برے حالات میں تھیں, ان کو بھی پروفیٹیبل کیا ہے. کچھ ریفرنس دے سکیں گے ہمیں؟ بعض اوقات وہ نام جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اچھا نہیں ہوتا. ایسی ایگزامپل آپ نے سیٹ کر چکے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. پاکستان پی آئی اے سے یا اور کچھ ہیں جن کے ان سے کئی گنا بڑی کمپنیز ہیں, اور ان کے حالات انہی کی طرح تھے یا اس سے کچھ بہتر تھے؟ نہیں انہی کی طرح تھے, لیکن ڈفرنس صرف یہ تھا کہ وہ پرائیویٹ تھیں, گورنمنٹ اون نہیں تھی. یہ ایک ڈیفینیٹلی بگ ڈفرنس. لیکن دوسری بات ہے نا کہ ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں, ڈیفینیٹلی ٹرن ہو سکتی ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ہے جس چیز پہ ہم نے فوکس کر رہے ہیں کہ ٹرن اراؤنڈ کر کے ان کو کیا ہم نے اکمپلش کرنا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو جب ایک وہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی نا, پھر آپ آگے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اب دیکھیں کاسٹ کٹنگ کر لیتے ہیں, پی آئی اے میں کاسٹ کٹنگ کر لیتے ہیں. جیسے ابھی جو اگر آپ جہاز کی ریشو دیکھیں, پھر اس کے بعد جو ہمارے پائلٹس, نمبر آف پائلٹس ہیں یا سپورٹنگ سٹاف ہے, دے ڈو ناٹ میچ. اوکے, ٹھیک ہے, بڑا ہی ڈفرینس ہے کہ اگر آپ کہہ لیں کہ سپورٹ اور یا نمبر آف پائلٹس پر پلین, رائٹ, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ایئر لائنز ہیں ان کو دیکھ لیں, ہمارا دیکھ لیں, تو آپ کو وہ ایک بگ ڈفرینس نظر آئے گا. ہمارے پاس زیادہ ہوں گے بنسبت دوسری ایئر لائنز کے. ٹھیک ہے, تو بڑا ایزی سولوشن یہ ہو جائے گا کہ اچھا جی آپ وہ نمبر آف جو امپلائیز ہیں ان کو کم کر دیں, لیکن دیٹس ناٹ اے سولوشن. اچھا, تو سولوشن ہے کیا سر؟ سولوشن ایسے ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ بگ انویسٹمنٹ کی گئی ہے, جو لوگ ہائر کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے کیپیبلٹیز دی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے سکلز دی ہیں. تو مارکیٹ تو پیسنجرز کی بہت بڑی ہے. پی آئی کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم سارے جو آتے ہیں دوسرے ممالک سے, کبھی ہم ایمریٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی قطر میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو پی آئی اے میں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں نا. جی بالکل. تو اگر وہی یہ جو ریسورسز ہیں ان کو ہم ری پرپس کر لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ کام تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اب ہمارے جو ایئر لائنس کے مکینکس ہیں, کیا وہ دوسرے ایئر لائنس کے جہاز جو ہیں ان کو سروس نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اسکل تو ہے نا. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے باقی جہاں پہ اور ممالک میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو آؤٹ سورس یور لیبر ایز ویل, ٹھیک ہے. تو اب جو دوسری تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے.
پائلٹس ہمارے پاس اچھے ہیں ماشاءاللہ. نہیں اسد مرزا صاحب آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. جی جی. اب دیکھیں ایک حکومت ایک ادارہ چلا نہیں پا رہی, یہاں کے اور دنیا کے سیاسی حالات میں بڑا فرق ہے. یہاں سیاسی بھرتیاں بھی کی جاتی ہیں, باقی چیزیں بھی. کیا ان کو پرائیویٹائز کرنا بہتر حل ہے یا حکومت اسے ٹھیک ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر تو میں تو جی ایک کیپٹلسٹ بندہ ہوں, ٹھیک ہے, تو ایز اے کیپٹلسٹ میں تو جو ہے ہمیشہ اسی حق میں ہوتا ہوں کہ لیٹ دا کمپٹیشن ٹیک دا لیڈ, ٹھیک ہے. اب کچھ بات جو ہے وہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, پاکستان کی پالیٹکس ہے, تو کمپٹیشن ہوگا تو بات بڑھے گی, ٹھیک ہے. تو ابھی اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پی اے کا کوئی کمپٹیشن ہے, بالکل پی اے کا کمپٹیشن ہے, لیکن وی ہیو گیون اپ کہ ہم نے وہ کمپٹیشن جو ہے ہم نے وہ بالکل بڑا گیو اپ کر دیا ہے, ٹھیک ہے جی. قطر ایئر ویز وہ ہمارے پیسنجر لے لے, ایمریٹس ہمارے پیسنجر لے لے, ٹھیک ہے. تو وہ جتنی بھی کمپٹیشن کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے ایک اسٹینڈ لینا ہے, وی آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل, تو ہم تو وہ نہیں کر رہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ ہمارے پیسنجر لے لیں, ٹھیک ہے. تو اب کسی نہ کسی طریقے سے وہ کمپٹیشن تو لے کے آنا ہے.